سورہ مبارکہ الفرقان کی 74ویں آیت جو دعا ہے نبی مکرم کی، وہ میں نے تلاوت کی۔ ارشاد ہو رہا ہے ربنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، نبی دعا مانگ رہے ہیں، سرکار مناجات پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سردار صاحب کے سوال اور اس موضوع کو اس مضمون کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ نبی مکرم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ حب لنا، معنوی ہے جی، بلکہ میں اور یوں کہوں کہ معقولات اور مشروبات مادی بھی ہیں اور معقولات اور مشروبات معنوی بھی ہیں۔ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں، یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، یہ معقولات مشروبات ہیں، غذائیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، مگر یہ مادی ہیں، اور مادی غذاؤں کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم پانی پیئیں گے تو ہمارے بدن کا نظام بہت اچھا چلے گا، ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارے بدن کو صحت ملے گی۔ یہ جو مادی غذائیں ہیں، معقولات مشروبات مادی، یہ ہمارے بدن کو پالنے کے لیے اللہ نے قرار دی ہیں، لیکن روح کی غذا یہ معقولات اور مشروبات مادی نہیں ہے، روح کو بھی ایک غذا چاہیے۔ آپ اسی مجلس میں لے لیجئے، مجھے ایک آدھ دو جگہ نظر آ رہا ہے کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ اپنا گھٹنا سیدھا کریں گے، پیر سیدھا کریں گے، تو برابر والے کو پیر اپنا ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ یعنی بعض اوقات ہمیں بدن کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے۔ یہ جو اس وقت کی کیفیت ہے نا ہماری، یہ روحانی غذا کی کیفیت ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض ہم کسی منظر کو دیکھ کر ہماری روح اتنی متاثر ہوتی ہے کہ ہم خوشی کے مارے سما نہیں رہے ہوتے، اور بعض اوقات کسی منظر کو دیکھ کر ہماری روح اتنی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا کھانا پینا اڑ جاتا ہے، ہماری زندگی خراب ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا، کسی چیز میں جی نہیں لگ رہا ہوتا۔ وہ جو منظر ہم دیکھ کر ہماری روح متاثر ہوتی ہے، وہ غذائے معنوی ہے، روحانی غذا ہے، جس کی وجہ سے کبھی ہمیں صحت مل رہی ہے ہماری روح کو، اور کبھی ہماری روح کو اس سے بیماری لاحق ہو رہی ہے، نہیں پریشان ہو رہی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، بیمار پڑ رہی ہے ہماری روح اس منظر کو دیکھ کر۔ تو وہ جو منظر ہے وہ غذا ہے، روح کی غذا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بعض لوگوں کو کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ چند دنوں میں بوڑھے ہو جاتے ہیں جی، کسی پریشانی میں آ کر وہ کچھ دنوں میں ان کے شوگر کی بیماری لگ گئی، کمر ان کی ٹیڑھی ہو گئی، ان سے چلا پھرا نہیں جا رہا، پیروں میں اب دم ہی نہیں رہا، ایک منظر سن کر اور ایک بات سن کر کہا کہ اٹھیے چلیے، تو ان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، کہ میرے پیروں میں دم ہی نہیں رہا۔ یہ جو بدن کا دم نکل گیا، یہ اس روحانی غذا کی وجہ سے ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، میری اور آپ کی روحانی غذا کیا ہے، یہ تو مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے۔ نبی کی روحانی غذا کو سیدہ خدیجہ کی محبت قرار دیا۔ جناب خدیجہ کی محبت کو فرماتے ہیں انی قد رزقت حبھا، اللہ نے مجھے اس خدیجہ کی محبت کے ذریعے سے رزق عطا کیا ہے۔ جب تک سرکار موجود رہے اور ظاہری حیات میں رہے، آپ کوئی دن نہیں گزرتا تھا جس دن جناب خدیجہ کا ذکر نہ کرتے ہو۔ کثرت کے ساتھ بی بی کا تذکرہ فرماتے، اور اگر کبھی کوئی زوجہ یہ کہہ بھی دیتی ہیں آپ سے کہ آپ کو تو اللہ نے ان سے زیادہ حسین زوجائیں دے دیں، ان سے زیادہ اچھی بیویاں دے دیں، تو سرکار کو وہ جملہ اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ ایک جگہ تو آپ نے یہ جملہ جب سنا کسی بیوی سے تو فوراً فرمایا کہ خبردار خدیجہ کے ساتھ کسی کا مقایسہ مت کرو، اللہ نے خدیجہ جیسی مجھے زوجہ نہیں دی۔ پھر فرمایا مجھے خدیجہ نے 3 چیزیں دیں جو کسی زوجہ نے نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو خدیجۃ الکبریٰ نے مجھے دی ہے، سارا معاشرہ مجھے چھوڑ چکا تھا، کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، سب مجھے تنہا کر چکے تھے، اس بی بی نے میرا ساتھ دیا۔ پھر فرماتے ہیں سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا اور عمومی ہم سے تعلقات کو ختم کر دیا گیا تھا، خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے حوالے کر دیا۔ اور پھر فرمایا مجھے خدیجہ سے جو ملا ہے وہ کسی اور سے نہیں ملا، اور وہ یہ ملا کہ اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے صاحب اولاد بنایا۔ تو نبی، یہ کتب سنی شیعہ کتب کے اندر یہ سرکار کا فرمان جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، بعض کتابوں میں تو حتیٰ ان زوجہ محترمہ کا بھی نام ہے کہ جنہوں نے یہ بات کی تھی، حضرت نے ان سے فرمایا کہ خدیجہ کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کرو، خدیجہ کو اللہ نے بہت عظمت عطا کی ہے۔ آپ ہر آئے دن جانور ذبح فرماتے تھے، سرکار جانور ذبح کرواتے تھے اور اس کے گوشت کے حصے بنوا کر بی بی کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ یہ عمل کیوں انجام دیتے ہیں تو فرمانے لگے اس سے میری خدیجہ خوش ہوگی۔ یہ ایک دلیل ہے ایصال ثواب کے لیے۔ اگر کوئی کہے نا کہ ایصال ثواب یہ فاتحہ کیوں ہوتی ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔
تو ایک رستہ سرکار دو جہاں کی سیرت طیبہ سے جناب خدیجہ کے باب میں یہ رستہ ہمیں ملے گا۔ میں سردار صاحب کے ان سوالات کی طرف آہستہ آہستہ آتا ہوں، اگر مجھے تھوڑا سا مقدماتی گفتگو کرنے دیجیے۔ تو آج کی گفتگو ہی جناب خدیجہ کے نام ہو، پوری محفل کا عنوان ہی جناب زہرا کی مادر گرامی کے نام۔ دیکھیے مولا نبی نے فرمایا لولا علی لما کانا لفاطمہ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، آدم اور آدم کے علاوہ پوری زمین کے اوپر۔ اس فرمان نے سرکار دو جہاں کے اندر کیا پیغامات پوشیدہ ہیں؟ ایک تو حضرت آدم کا تذکرہ کر کے نبی نے یہ بات واضح کر دی کہ حتیٰ نبیوں میں بھی کوئی فاطمہ کا شوہر ہونے کے برابر نہیں تھا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا نام لیا۔ فمن دونا بھی نبی ہی ہوں گے نا، آدم اور آدم کے علاوہ نبی ہی ہوں گے نا، یعنی ایک نبی کا ذکر کر کے آدم اور آدم کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا شوہر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو کفویت ہے نا مولا علی کی اور جناب زہرا کی، جو کفویت ہے، برابری ہے، پہلے تو یاد رہے دنیا میں کوئی جوڑا کسی برابری کی بنیاد پر تشکیل نہیں پاتا، یعنی کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر نہیں ہے، کوئی شوہر کسی بیوی کے برابر نہیں ہے۔ میری اور آپ کی جانیں قربان سیدہ خدیجہ کی جوتیوں پر، آپ کے پیروں سے جھڑنے والی خاک کے ذرات پر ہماری جانیں قربان۔ اتنا بڑا نام جناب خدیجہ کا ہے، مگر کیا وہ نبی مکرم کے برابر ہے؟ سرکار کے تو برابر نہیں ہے، نبی ہے، ایسا ہی ہے۔ کون سے نبی کی زوجہ اس نبی کے برابر ہے؟ ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ رشتے برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ سردار خاندان کی ہے تو وہ بھی سردار خاندان، وہ فلاں سید ہے تو وہ بھی فلاں سید ہے، وہ فلاں قبیلے کی ہے تو وہ بھی اتنی پڑھی ہوئی ہے تو وہ بھی اتنی پڑھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں رشتے ہوتے ہیں برابری کی بنیاد پر، لیکن کوئی رشتہ برابر ہوتا نہیں ہے۔ اس کائنات میں ایک ہی رشتہ برابری پہ بنا ہے، وہ ہے علی و بطول کا رشتہ، ان کے علاوہ کوئی رشتہ برابری کی بنیاد پر نہیں بنا۔ جی ہے، الرجال قوامون علی النساء کہہ کر پروردگار عالم نے یہ قاعدہ دے دیا کہ شوہر اپنی زوجاؤں پر حاکم ہے۔ البتہ یاد رہے، دھیمے سے لہجے میں کہہ رہا ہوں، حاکم بنایا اللہ نے، جلاد نہیں بنایا۔ حاکم کا کام سہولت کاری ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ آسائشیں فراہم کرنا ہے، آرام فراہم کرنا ہے۔ دنیا میں صرف ایک جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے، وہ جناب زہرا اور مولا علی کا جوڑا ہے۔ وہ برابری کیا ہے میرے عزیزوں؟ میں بس اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ برابری کیا ہے؟ علم میں دونوں ایک جیسے، ایک اگر سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، میں یہ ترجمہ ہی نہیں کرتا، پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں۔ علی مرنے کو پیدا نہیں ہوئے، آج بھی نہج البلاغہ کی صورت میں علی زندہ ہے، آج بھی علوم اہل بیت کی صورت میں مولا علی زندہ ہے۔ فرمانے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ وہ جو سلونی کا دعویٰ کرنے والی ذات ہے نا مولا علی کی، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن سیدہ نے مجھے کہا تعال الیہ، یا علی میرے قریب آئیے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا حضرات؟ یا علی میرے قریب آئیے۔ میں اور قریب گیا، فرمایا اور قریب آئیے۔ میں اور قریب گیا، فرمایا اور قریب آئیے۔ جب میں سیدہ کے بالکل قریب آ گیا تو مجھے فرمانے لگی انی عالمۃ ما کان و ما یکون، جو ماضی میں گزر گیا وہ سب جانتی ہوں، جو قیامت تک ہوگا وہ میں فاطمہ جانتی ہوں۔ انی عالمۃ ما کان و ما یکون، جو ماضی میں ہو گیا وہ جانتی ہوں، جو آئندہ ہوگا وہ جانتی ہوں، اور یہ کہہ کر فرمایا ومن لم یکن، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ مولا فرماتے میں الٹے پیر واپس ہوا اور سرکار کی خدمت میں گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، سیدہ کا یہ جملہ میں کیسے سمجھوں کہ سیدہ نے کہا جو میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا؟ تو سرکار مسکرائے، فرمایا میری فاطمہ لوح محفوظ پڑھتی ہے۔